کیا کرتے ہیں مسجد میں جب ہمیں صفائی کرنی ہوتی ہے؟ مسجد میں ہم گند نہیں پھینکتے، مسجد کو جی جھاڑو سے صاف بھی کرتے ہیں۔ جی بچوں کو اسی عمر سے صفائی ستھرائی کا عادی بنانا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہیں آپ سب بچوں کے؟ گرمیاں کیسی گزر رہی ہیں آپ لوگوں کی؟ آج کل تو بارشیں ہو رہی ہیں، تو بارشوں میں آپ لوگ انجوائے کر رہے ہیں؟ نہا رہے ہیں یا صرف بارش کو دیکھ رہے ہیں؟ تو اب ہم اپنا پروگرام شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اللہ میاں کا خط سنیں گے اور ہم یہ دیکھیں گے اور سنیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا فرمایا ہے۔ تو کون بچہ آج ہمیں اللہ میاں کا خط سنائے گا؟ جی نبیہا اور سبیکا۔ جی سبیکا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا فرمایا ہے؟ قرآن سب سے اچھا، قرآن سب سے پیارا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو کہہ دے کہ زمین میں سیر کرو، پھر غور کرو کہ کیسے اس نے تخلیق کی، پھر اللہ اسے نشست آخرت کی صورت میں اٹھائے گا۔ یقیناً اللہ ہر چیز پر جسے وہ چاہے دائمی قدرت رکھتا ہے۔ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 20۔ جی تو اور جی نبیہا، آپ نے بھی ہاتھ کھڑا کیا تھا، آپ آج ہمیں کیا اللہ کا خط بتائیں گی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ میاں کا خط۔ اور اس خدا نے زمین کو تمام مخلوقات کے فائدے کے لیے بنایا ہے، اس میں پھل بھی ہیں اور غلاف دار پھل والی کھجوروں کے درخت بھی ہیں، اور اس زمین میں دانے بھی ہیں جن کے اوپر خول بھی ہوتا ہے، اور خوشبودار پھول بھی ہیں۔ سو بتاؤ تو صحیح کہ تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس کا انکار کرو گے؟ تو جی بچوں، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ہدایت فرمائی ہے کہ زمین پر چلو پھرو، سیر کرو، اور جو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے، جو ہمیں نعمتیں دی ہیں، جو بے شمار پھل ہیں، جو خوشبودار پھول ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اور ان نعمتوں کو دیکھنے کے لیے زمین پر ہمیں سفر کرنا پڑتا ہے، سیر کرنی پڑتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی جو ساری نعمتیں ہیں ان کا شکر ادا کرنا ہوتا ہے۔ تو اب ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں، جو حدیث کا سیگمنٹ ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری باتیں ہیں۔ تو کون بچہ آج ہمیں حدیث سنائے گا؟ جی حقان۔ صلی علی محمد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، میں سفر پر جانا چاہتا ہوں، آپ مجھے کوئی نصیحت کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا تقوی اختیار کرو، جب بھی بلندی پر چڑھو تکبیر کہو۔ وہ آدمی واپس ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ، اس کی دوری کو لپیٹ دے، یعنی اس کا سفر آسان کر دے اور طے کر دے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ تو اور ہم ایک اور حدیث سنتے ہیں اسی سفر کے بارے میں۔ کون بچہ آج ہمیں دوسری حدیث سنائے گا؟ جی آنیہ۔ حضرت ابو سعید رضی تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب 3 آدمی سفر پر جائیں تو اپنے میں سے کسی ایک کو اپنا امیر مقرر کر لیں۔ جی جزاک اللہ۔ تو یہ امیر مقرر کرنا کیا ہوتا ہے؟ کسی بچے کو پتہ ہے کہ سفر پہ جائیں اور زیادہ لوگ ہوں تو ایک امیر مقرر کر لیں؟ جی نبیہا۔ یعنی کسی کو اپنا جیسے کہ بڑا سمجھیں، مطلب کسی کو نگران بنا دیں کہ جی، وہ جو ساری ذمہ داریاں ہیں نگران والی وہ پوری جی۔ کرے گا۔ تو اب ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں، جو مشعل راہ کا سیگمنٹ ہے، جس میں ہم دیکھیں گے کہ پیارے حضور نے ہمیں کیا فرمایا ہے۔ خلافت کیا ہے ایک فضل عظیم رب رحمہ ہے۔ انسان دنیا میں مختلف مقاصد کے لیے سفر کرتا ہے،
اور اس زمانے میں جب سفر کی بہت سی سہولتیں بھی میسر آ گئی ہیں اور ان سفر کی سہولتوں کی وجہ سے فاصلے بھی سمٹ گئے ہیں، اور ان سہولتوں اور ان فاصلوں کے سمٹنے کی وجہ سے اکثر لوگ اپنے کاموں کے لیے اکثر سفروں میں رہتے ہیں۔ جو 20-25 میل کا فاصلہ پرانے زمانے میں سفر کہلاتا تھا، اب سفر بھی نہیں کہلاتا، لیکن بہرحال اس لحاظ سے سفر ہی ہے۔ تو یہ سفر جو مختلف مقاصد کے لیے کیے جاتے ہیں، چاہے وہ کاروباری نوعیت کے ہوں، چاہے عزیز رشتہ داروں کے ملنے کے لیے ہوں، چاہے تحصیل علم کے لیے ہوں، چاہے اللہ تعالیٰ کی پیدائش پر غور کرنے کے لیے، تحقیق کے لیے ہوں، چاہے دینی ادراس کے لیے ہوں، جو بھی مقصد ہو، مومن کو ہمیشہ یہ پیش نظر رہنا چاہیے کہ ان سفروں میں کبھی بھی ایسا وقت نہ آئے، چاہے جو بھی مجبوری ہو، کہ اس کا دل تقویٰ سے خالی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے سے خالی ہو۔ تو جی پیارے بچوں، پیارے حضور نے بھی ہمیں سفر کے بارے میں ایک بڑی اچھی ہدایت فرمائی ہے۔ تو کوئی بچہ بتائے گا کہ کیا حضور نے ہمیں فرمایا ہے کہ سفر جتنے بھی ہوں کیا چیز یاد رکھنی چاہیے؟ جی آنیہ۔ حضور نے فرمایا ہے کہ سفر جتنا بھی لمبا یا چھوٹا ہو تو اب خدا کا تقویٰ رکھنا چاہیے۔ جی، خدا تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے، جیسا بھی سفر ہو خدا تعالیٰ کو یاد رکھنا چاہیے، جہاں بھی آپ سفر کریں خدا تعالیٰ کی یاد آپ کو نہیں بھولنی چاہیے۔ تو جی بچوں، ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جو کہانی کا سیگمنٹ ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کتاب نے آج ہمارے لیے کیا کہانی تیار کر رکھی ہے۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آج میں آپ کو ایک طوطے کی کہانی سناؤں گی۔ ایک آدمی نے طوطا رکھا ہوا تھا۔ اس آدمی نے کہا کہ میں دور کے سفر پر جا رہا ہوں، وہاں سے کوئی چیز منگوانی ہو تو بتا دو۔ طوطے نے کہا کہ وہاں تو طوطوں کا جنگل ہے، وہاں میرے دوست رہتے ہیں، وہاں جانا اور میرے دوستوں کو میرا سلام کہنا، اور کہنا کہ ایک غلام طوطا پنجرے میں رہنے والا آپ کو سلام کہتا ہے۔ سوداگر وہاں گیا اور اس نے جا کر یہ پیغام دیا۔ اچانک ایک طوطا گرا، دوسرا گرا، اور پھر سب کے سب گر کر مر گئے۔ سوداگر بڑا حیران ہوا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ واپسی پر طوطے نے پوچھا کہ کیا میرا سلام دیا تھا؟ اس نے کہا کہ بڑی عجیب بات ہوئی، سلام تو میں نے پہنچا دیا، مگر تمہارے دوسرے طوطے ایک ایک کر کے مر گئے۔ اتنا سننا تھا کہ وہ طوطا بھی مر گیا۔ سوداگر کو بڑا افسوس ہوا۔ اس نے مردہ طوطے کو اٹھا کر باہر رکھ دیا۔ طوطا فوراً اڑ گیا اور شاخ پر بیٹھ گیا۔ اس نے پوچھا یہ کیا؟ طوطے نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میں نے اپنے دوست طوطے سے پوچھا تھا کہ قید سے بچنے کا طریقہ بتاؤ، اس نے یہ طریقہ بتا کے مجھے آزادی دلائی۔ تو پیارے پیارے دوستو، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کبھی بھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ وہ طوطا بھی آزادی کو نہیں بھولا اور کوشش کرتا رہا، آخرکار کامیاب ہو گیا۔ تو جی بچوں، اس کہانی سے کچھ آپ کو سمجھ آئی کہ کہانی کیا تھی اور اس سے ہمیں کیا سبق ملا ہے؟ شافیہ آپ بتائیں کیا سمجھ آئی ہے آپ کو؟ ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہمیں کبھی بھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے، ہمیشہ کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ایک تو بات ہمیں پتہ چل گئی کہ ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ وہ طوطا قید میں تھا لیکن پھر بھی اس نے ہمت نہیں ہاری۔ اور کچھ پتہ لگا کسی کو ہمت ہارنے کے علاوہ؟ کہ اس نے اپنے دوستوں سے پوچھا کہ میں کیسے آزاد ہو سکتا ہوں، تو انہوں نے بتایا کہ یہ طریقہ، تو اس نے یہ کیا تو وہ آزاد ہو گیا۔ ہاں، مطلب ایک تو ہے نا کہ ہمت نہیں ہارنی چاہیے، اور جو دوستی ہے وہ اچھے دوستوں سے رکھنی چاہیے جو آپ کو مشکل کے وقت کام آ سکیں۔ طوطے کے جو دوست تھے وہ مشکل کے وقت کام آئے اور طوطا اس طرح قید سے آزاد ہو گیا۔
تو چلیں ہم اپنے اب پروفیسر رومی کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج پروفیسر رومی ہمیں کیا سائنسی بات بتاتے ہیں۔ السلام علیکم بچوں، میں ہوں پروفیسر رومی اور آج میں آپ کو ایک بہت دلچسپ بات بتانے والا ہوں۔ کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ لوگ گرمیوں میں پاکستان کے شمالی علاقوں میں گرمی سے بچنے کے لیے جاتے ہیں؟ آج ہم جانیں گے کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں اور ان جگہوں میں آخر ایسا خاص کیا ہے۔ تو دوستو، گرمیوں میں میدانی علاقوں میں بہت زیادہ گرمی ہو جاتی ہے اور کبھی کبھی پنکھے اور ایئر کنڈیشنرز بھی ہمیں ٹھنڈا نہیں رکھ سکتے۔ اسی لیے بہت سے لوگ پاکستان کے شمالی علاقہ جات جیسے مری، سوات، ناران اور گلگت وغیرہ کا سفر کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ یہ جگہیں گرمیوں میں بھی بہت ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ ان علاقوں کے ٹھنڈا ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ بلند مقامات پر موجود ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ پہاڑوں میں سطح سمندر سے بہت اوپر واقع ہوتے ہیں۔ جیسے جیسے آپ اوپر چڑھتے ہیں تو ہوا ٹھنڈی ہوتی جاتی ہے۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ بلند مقامات پر ہوا کا دباؤ کم ہوتا ہے اور اس سے درجہ حرارت گر جاتا ہے۔ شمالی علاقہ جات کے ٹھنڈے ہونے کی ایک اور وجہ درخت ہیں۔ ان علاقوں میں بہت سارے درخت ہوتے ہیں۔ درخت سایہ فراہم کرتے ہیں جو زمین اور ان کے ارد گرد کی ہوا کو ٹھنڈا رکھتے ہیں۔ اسی طرح وہ پانی کے بخارات بھی چھوڑتے ہیں جس سے ہوا ٹھنڈی ہوتی ہے، بالکل قدرتی ایئر کنڈیشنر کی طرح۔ تو جب لوگ شمالی علاقہ جات میں جاتے ہیں تو وہ ٹھنڈی تازہ ہوا اور خوبصورت سرسبز درخت اور برف سے ڈھکے پہاڑوں کا لطف اٹھاتے ہیں۔ یہ شہروں کے گرم موسم سے بچنے کے لیے ایک بہترین جگہ ہے۔ تو دوستو، امید ہے آپ جان گئے ہوں گے کہ لوگ گرمیوں میں پاکستان کے شمالی علاقہ جات کا دورہ کیوں کرتے ہیں۔ بلند پہاڑ اور خوبصورت درخت ان جگہوں کو ٹھنڈا اور تر و تازہ بناتے ہیں۔ تو اگر کبھی آپ کو موقع ملے تو ان خوبصورت جگہوں کا سفر کریں اور ٹھنڈی ہوا کا لطف اٹھائیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ بچوں، یاد رکھیں، ہماری دنیا میں دیکھنے کے لیے بہت سی حیرت انگیز جگہیں ہیں۔ اگلی بار کسی دوسرے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ تو جی بچوں، اب ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جس میں ہم ایک ویل گھمائیں گے اور اس میں کچھ جو آئے گا وہ آپ بچوں سے پوچھا جائے گا۔ تو چلیے ہم پہلا ویل گھماتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا چیز آتی ہے۔ ہنس کر دکھانا۔ تو کون بچہ آج ہنس کے دکھائے گا؟ اقصا کے تو دانت گئے ہوئے ہیں، یہ کیسے ہنسے گی؟ دانتوں کی تو ایک وجہ ہے۔ کیسے ہنستے ہیں؟ چلو ہاں یہ ٹھیک ہے۔ چلیں آپ اگلے کی طرف چلتے ہیں، اگلا کیا اسپن آتا ہے؟ ٹنگ ٹوسٹر۔ ٹنگ ٹوسٹر۔ نبیہ آپ دفعہ کرو ذرا۔ ہاں مسک بسکٹس بولو تیزی سے۔ مکس بسکٹس، 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 مکس بسکٹس۔ ٹھیک ہے، اور کوئی بچہ یہی بولے گا؟ جذبیہ، جی جذبیہ آپ بولو ذرا۔ مکس بسکٹ، مکس بسکٹ۔ جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، چلیں اگلا اسپن کرتے ہیں۔ ایک پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے 10 سیکنڈ کے لیے۔ سارے کھڑے ہو جاؤ ایک سیکنڈ پہ، جو جس کا نیچے وہ ہار جائے گا۔ کھڑو، چلو 1 2 ہار گئی نبیہ، 3 4 5 6 7 8 9 10۔ چلیں سارے جیت گئے۔ چلو نیکسٹ ویک کرتے ہیں کیا ہے۔ 10 پش اپس ہیں، کون 10 پش اپس لگائے گا؟ چلے ارحم آپ آ جائیں ذرا، چلیں سارے کاؤنٹ کریں۔ 1 2 3 4 5 6 7 8
چلیں شاباش ارم، آدھے آدھے آپ نے لگائے ہیں لیکن ٹھیک لگا دی ہیں. چلیں اگلے اسپن کی طرف چلتے ہیں. چلو ارمان اب آ جاؤ آپ فراک جمپنگ کے لیے. چلیں بھائی اسٹارٹ کریں. ہاں بہت، ہاں بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. تو جی بچوں اس اسپن پر ہم نے کافی ٹائم لگا دیا ہے، تو ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جو ذہانت آزمائی کا ہے، جس میں آپ کو کچھ حروف دکھائیں گے اور آپ نے اس کے لفظ بنانے ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ پہلے حروف کیا آتے ہیں. رے، بے اور فے، کیا لفظ بنتا ہے اس سے؟ جی عبداللہ آپ بتائیں. برف. چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ برف ہے، یہ کیا ہے؟ جی برف ہے. اور اگلا دیکھتے ہیں حروف کیا آتے ہیں. پے، ٹے، واؤ اور یہ، کیا بن رہا ہے اس سے؟ جی جازب. ٹوپی. چلے دیکھتے ہیں کہ یہ ٹوپی ہے، کیا لفظ ہے؟ جی ٹوپی ہے لیکن آپ نے ٹوپی پہنی نہیں ہوئی. اچھا اور اگلے دیکھتے ہیں کہ آگے کیا حروف آتے ہیں. واو، نون، گاف، الف اور رے، کیا بن رہا ہے؟ کسی کو پتا ہے؟ عبداللہ جی آپ بتائیں کیا لفظ ہے؟ انگور. انگور. چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ انگور ہے یا کیا ہے. جی انگور ہے. تو جی بچوں یہ ہمارا ذہانت آزمائی کا بھی سیگمنٹ ختم ہوا، اور اب ہم اپنے آخری سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جو آپ لوگوں کی ڈرائنگز کا سیگمنٹ ہے. ہم دیکھیں گے کہ آپ لوگ کیا ڈرائنگ بنا کر لائے ہیں اور کیسے بنائی ہے آپ لوگوں نے. تو کون بچہ ہمیں آج ڈرائنگ دکھائے گا؟ جی فاتح آپ دکھائیں، آپ کیا بنا کر لائی ہیں؟ آئس کریم بنائی ہے میں نے. آئس کریم سکوپ بنائے ہیں، اور آئس کریم سکوپ کے آپ نے اس کی آنکھیں بھی بنا دی ہیں. ٹھیک ہے ماشاءاللہ کافی کلرفل ہے. جی اور درمانہ آپ کیا بنا کر لائی ہیں؟ میں ڈول بنا کے لائی ہوں. ڈول بنائی ہے آپ نے یلو کلر کی، یلو فراک ہے اس کا؟ یس. ٹھیک ہے ماشاءاللہ کافی اچھا کلر آپ نے کی ہیں. جی آگے کون ہے؟ جی مریم آپ کیا بنا کر لائی ہیں؟ میں نے یہ فریم بنایا ہے، اس کے اوپر میں نے فلاور لگائے ہیں اور مریم ذکریہ لکھا ہے. یہ آپ نے فلاور کس چیز سے بنائے ہیں؟ کلے سے. کلے سے کاغذ اچھا بنائے ہیں. اور ساتھ یہ بھالو سا کیا آپ کے ہاتھ میں؟ یہ میں نے پیپر کا ٹیڈی بیئر بنایا. اچھا پیپرز کا ٹیڈی بیئر بنایا، ماشاءاللہ کافی اچھا ہے. آپ نے اپنا نام لکھا ہے مریم زکریہ. ٹھیک ہے جزاک اللہ، بہت اچھا آپ نے بنا کر لائے ہیں. جی جزبیہ کیا بنا کر لائی ہیں آپ؟ میں ایک ڈرائنگ بنا کر آئی ہوں، اس میں پہاڑ بھی ہیں، اس میں سن بھی ہے، اس میں گھر بھی ہے، اس میں ریور بھی ہے اور ٹریز بھی ہیں. اچھا پہاڑ آپ نے یہ پرپل کلر کے کیوں بنائے ہیں؟ پہاڑ تو براؤن کلر کے یا گرین کلر کے ہوتے ہیں. وہ نا ماما کہہ رہی تھی کہ پرپل کلر کے. چلو ماما نے کہا تھا. ٹھیک ہے بہت اچھی ڈرائنگ بنائی ہے. جی جازب آپ کیا بنا کر لائے ہیں؟ جی کیا لکھا ہے آپ نے اوپر؟ میں نے سن بنایا ہے اچھا اور بلڈنگ. آپ نے تو کافی کچھ بنایا ہوا ہے، سن بھی ہے، بادل بھی ہیں، کیپ یور سٹی کلین. ایئر بلون بنایا. اچھا میں نے لکھا ہے کیپ یور سٹنگ کلین. ہاں جی. اور ٹریز بنائے ہیں، پیچھے ماؤنٹین اور چھوٹا سا ہاؤس. ٹھیک ہے ماشاءاللہ بہت اچھا، آپ نے کافی کچھ پورا شہر اور آپ نے گاؤں بھی اکٹھا کر دیا ہے اور پہاڑ بھی آپ لے آئے ہیں. تو اچھی ڈرائنگ ہے آپ کی. جی عبداللہ جی میں کیا نے ایک بنایا؟ سینری بنائی ہے، اس میں شام کا ٹائم ہے، آسمان بنایا ہے، پہاڑ بنائے ہیں اور دریا. اچھا شام کا وقت ہے، سورج غروب ہو رہا ہے اور سمندر بھی بنایا آپ نے اور ساتھ پہاڑ بنائے ہیں. جی کافی اچھی پینٹنگ ہے آپ کی یہ. تو جی پیارے بچوں ہم نے آپ سب کی ڈرائنگز دیکھی ہے، ماشاءاللہ کافی اچھی آپ لوگ ڈرائنگز اور ماڈل بنا کے لائے ہیں. تو اگلے پروگرام کے لیے آپ مجھے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.